الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. برادران اسلام، قرآن کریم خالق کائنات جل جلالہ کی نازل کردہ وہ آخری آسمانی بابرکت کتاب ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اس میں ہمارے لیے ہر طرح کا وعظ و نصیحت اور ضروری رہنمائی کا بیان ہے. قرآن کریم سے محبت اور اس کے احکام پر عمل ہی میں ہماری عزت و ناموری ہے. ارشاد باری تعالی ہے: لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ عزیزان محترم، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسولوں کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے. یہ وہ کلام مقدس ہے جو لوگوں کو سیدھی راہ دکھا کر شہرہ جنت پر گامزن کرتا ہے. خالق کائنات جل جلالہ اس کتاب مقدس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے. میرے عزیز دوستو، یہ وہ کلام پاک ہے جس میں ہر خشک و تر کا بیان ہے. اس کی آیات حکمت سے معمور ہے، اس کی کلمات مفصل ہیں. یہ کتاب بیکار فضول باتوں اور تحریف و تبدیل سے محفوظ ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ من حکیم حمید. وہ عزت والی کتاب ہے، باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے. اتارا ہوا ہے حکمت والے، سب خوبیوں سرا ہے رب تعالیٰ کا. حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندوں نے ہمیشہ قرآن کریم کو اپنا مشعل راہ بنایا. محبت قرآن کی شمع کو اپنے دلوں میں جلائے رکھا. محبوبان الہی جب کلام ربانی کی صدائے پر پر اثر سنتے تو سجدہ ریز ہو جاتے. ان کے قلوب و ارواح پر برکات قرآنی و انوار ربانی کا نزول ہوتا. ان کی آنکھیں پر نم اور دل بارگاہ رب العزت میں جھک جاتے. وہ جوں قرآن کریم سنتے ان کی قرآن پاک سے محبت اور حدت عشق میں مزید اضافہ ہوتا جاتا. قرآن پاک سے محبت کرنے والوں اور اس کا اثر قبول کرنے والوں سے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. وہ ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، اور قرآن کریم ان کے دل کو جگاؤ مزید بڑھاتا ہے. حضرت گرامی قدر، اللہ کے محبوب صالح بندوں کا قرآن پاک سے بہت گہرا تعلق ہوا کرتا ہے. وہ جب تلاوت کرتے ہیں تو ان کی محبت اور درد بھری تلاوت سننے کے لیے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. حدیث پاک میں کہ حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو ان کا گھوڑا جو قریب ہی بندھا ہوا تھا اچانک اس نے اچھل کود اور بدکنا شروع کر دیا.
جب آپ تلاوت قرآن موقوف کرتے تو گھوڑا بھی اچھل کود موقوف کر دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے پھر سے بدکنا شروع کر دیا۔ اس طرح کئی بار ہوا۔ آپ کے شہزادے یحییٰ گھوڑے کے قریب ہی لیٹے ہوئے تھے، لہٰذا آپ نے تلاوت قرآن موقوف کر دی کہ کہیں انہیں گھوڑے سے چوٹ نہ آ جائے۔ جب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھا کر دیکھا تو بادل کی طرح ایک نورانی چیز سائے کے نظر آئی جس میں چراغوں کی طرح روشنی تھی، لیکن جب باہر نکلے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ صبح بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر تمام ماجرا سنایا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کے قریب قریب آ گئے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور لوگ بھی واضح طور پر ان کا مشاہدہ کر لیتے۔ حضرت اکرم قدر اللہ رب العالمین نے اس مقدس کتاب کی تلاوت کرنے والوں کے لیے بے حد اجر و ثواب اور رحمت و برکات رکھی ہے۔ یہ وہ یکتا و عالی شان کتاب ہے جس کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب العزت نے 10 نیکیاں رکھی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ محترم بھائیو، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی انمول نعمتوں میں ایک عظیم ترین نعمت ہے۔ یہ اپنی تلاوت کرنے والوں کی روز قیامت سفارش و شفاعت بھی کرے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا، قرآن پڑھا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ محبت اور ادب و احترام کے ساتھ اس مقدس کتاب کی تلاوت کرنے والا عظیم اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اطمینان قلبی اور پختگی ایمان کی دولت سے بھی مالا مال ہوتا ہے۔ اس کی بار بار تلاوت سے اقتحاٹ کے بجائے محبت الہی اور حلاوت عشق میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اچھے انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور جن کے لیے اس کی تلاوت میں کوئی دشواری ہے وہ بھی بڑے بخت آور لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دگنے ثواب کی نوید مسیر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہیں وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور پڑھنا اس پر مشاق ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ الفاظ ادا کر پاتا ہے، اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ اس طرح ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کی مثال جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور اس کا حافظ ہے، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو قرآن پاک کو لوح محفوظ سے لکھتے ہیں، اور اس کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ وہ اس پر دشوار ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ حضرت محترم، کلام ربانی کی تلاوت کا شغف رب العالمین سے محبت کی ایک عظیم علامت ہے۔ جو لوگ قرآن پاک سے محبت کے باعث شب و روز اس کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو اپنی ذات پر لاگو کرتے ہیں، ان کا ظاہر بھی مطلع انور ہے اور باطن بھی بقع نور ہے۔ دنیا میں بھی ان کی قدر و منزلت بلند کر دی جاتی ہے اور جنت میں بھی ان کے مقامات رفیع پر فائز کیا جاتا ہے۔ برادران اسلام، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، محبت بری نگاہ سے اسے دیکھنا اور اس میں غور و فکر کرنا سب عبادت ہے۔ ایک آیات سمجھ کر پڑھنا بنا سمجھے پڑھنے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کے احکام پہ غور و فکر کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، تو کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ مفسر کرام فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا غور کرنا علیحدہ علیحدہ ہے۔ قرآن پاک میں غور کر کے شرعی مسائل نکالیں، صالحین اس میں غور و فکر کر کے اسرار و موز معلوم کریں، علماء کرام غور کر کے احکام کی حکمتیں معلوم کریں، اور عوام قرآن کریم میں غور کر کے ایمان کو تازہ کریں اور علماء کرام سے مسائل سیکھیں۔
عزیزان من، اللہ رب العالمین محبت قرآن مجید سے سرشار بندوں کے لیے کشادگی و آسانی پیدا فرماتا ہے، اس کے لیے خیر و بھلائی بڑھا دی جاتی ہے، ان کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین گھروں سے نکل جاتے ہیں، محبت قرآن پاک سے محروم لوگوں کے لیے تنگی ہو جاتی ہے، خیر و برکت کم ہوتی ہے اور شیاطین ایسے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جس شخص نے اپنے دل کو قرآن کریم اور اس کی محبت سے آباد کر لیا، وہ اطمینان و سکون پا کر حقیقی معنی میں کامیاب و کامران ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن کریم اللہ کا ایک دستور ہے، تو اس میں سے اپنی استطاعت کے مطابق لے لو۔ میرے علم کے مطابق اس گھر سے زیادہ خیر و برکت سے محروم کوئی چیز نہیں کہ جہاں اللہ کی کتاب قرآن کریم میں سے کچھ بھی نہ ہو، اور جس دل میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ نہیں وہ ویران ہے، اس غیر آباد گھر کی طرح ہے جس میں کوئی رہنے والا نہیں۔ لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے گھر کو آباد کر لیجئے اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیمات سے روشناس کرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک کو پڑھا، اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا، اسے قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو دو ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے کہ دنیا بھر سے افضل و قیمتی ہوں، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کس وجہ سے لباس پہنایا گیا ہے؟ کہا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کے سبب ہے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو اور بزرگوں، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا انسان کے لیے شفا کا باعث ہے کہ قرآن ہر ظاہری و باطنی، روحانی اور جسمانی بیماری کے لیے شفا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسر کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امراض ظاہرہ و باطنہ، جہالت و گمراہی وغیرہ دور ہوتے ہیں، ظاہری باطنی صحت حاصل ہوتی ہے، اقتعاد باطلہ اور اخلاق کے رذیلہ دفع ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ اول سے آخر تک ایک ہی سی ہے، دوہرے بیان والی، اس سے ان کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل یاد خدا کی طرف رغبت میں نرم پڑتے ہیں۔ یہ چار صفتیں قرآن شریف کی ہیں جو بہترین کتاب یکساں فصیح و بلیغ ہے۔ اس کے دوہرے بیان ہے، یعنی وعدے کے ساتھ وعید، رحمت کے ساتھ عذاب، ظلمت کے ساتھ نور کا ذکر، اور یہ بار بار پڑھی جانے والی ایسی کتاب ہے جو ہر بار نیا لطف دیتی ہے۔ اور یہ اللہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن پاک سے ان پر ایسی رکت طاری ہوتی ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل چین پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانیے، اعمال صالح تلاوت قرآن کریم کی اپنی عادت بنائیے اور اپنی شفاعت کا سامان کریں تاکہ ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات اور رب حنان و منان کی رضا و خوشنودی حاصل ہو۔ اس کی آیت کریمہ میں غور و فکر کریں، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے احکام اور نصیحتوں سے استفادہ حاصل کریں تاکہ ہمارا تعلق اللہ رسول اور قرآن پاک سے مزید پختہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی تاکہ اس کی آیتوں کو سوچے اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ لہٰذا خصوصی اہتمام کے ساتھ اپنا تعلق کلام پاک سے مزید مضبوط کیجیے، اس کے حکام کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی میں لاگو کریے اور قرآن پاک سے اپنی عملی محبت کا ثبوت دیجیے۔
اے اللہ ہمیں قرآن عظیم سے سچی محبت عطا فرما، اس سے ہدایت و نصیحت حاصل کرنے اور اسے سیکھنے سکھانے کی سعادت نصیب عطا فرما۔ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار، آنکھوں کا نور اور غموں کا مداوا بنا، ہمیں روزانہ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی سعادت عطا فرما، تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی بخوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما، بخل و کنجوسی سے محفوظ فرما، خوشی سے غریب و محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ملک و قوم کی خدمت اور اس کی حفاظت کی سعادت نصیب عطا فرما، باہمی اتحاد و اتفاق اور محبت و الفتوں کو اور زیادہ فرما، ہمیں احکام شریعت پر صحیح طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما، ہم تجھ سے تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہر گناہ سے سلامتی و چھٹکارا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے تمام بھلائیوں کے طلبگار ہیں، ہمارے غموں کو دور فرما، ہمارے قرضے اتار دے، ہمارے بیماروں کو شفا یاب کر دے، ہماری حاجتیں پوری فرما، اے رب ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہمیشہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما، اپنی محبت و اطاعت کے ساتھ سچی بندگی کی توفیق عطا فرما، خلق خدا کے لیے ہمارا سینہ کشادہ اور دل نرم فرما، الہی ہمارے اخلاق اچھے اور ہمارے کام عمدہ کر دے، ہمارے اعمال حسنہ کو قبول فرما، ہمیں تمام گناہوں سے بچا، تمام مسلمانوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جن مصائب و علام کا انہیں سامنا ہے ان سے نجات عطا فرما، ہمارے وطن عزیز کو اندرونی بیرونی خطرات و سازشوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی دہشت گردی، فتنہ فساد سے محفوظ فرما، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرما، ظاہری باطن تمام گندگیوں سے پاک صاف فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے، سرکار دو عالم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اور اخلاص سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں سے ہمیں وافر حصہ عطا فرما، ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بنا، اے اللہ تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت فرما، سب کی حفاظت فرما اور سب سے وہ کام لے جس میں تیری رضا شامل حال ہو، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، وبارک وسلم۔